پیدائش بھی ساری کائنات کی ساری مخلوق سے نرالی، تربیت بھی نرالی، اس کے کھانے پینے کے انتظامات بھی نرالے، پھر اس کا نظام زندگی دیکھو، ایک کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو ایک پیدا ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو دوستو، مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے ساتھ پھر ایک بار میں حاضر ہوا ہوں، تو اس بیان کو ضرور سنیں اور اس بیان کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب مل سکے اور وہ بھی عمل کرنے والے بنے۔ تو دوستو، ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ رب العالمین، حاکم الحاکمین، مالکوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، سارے جہان کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، بادشاہ کو فقیر بنا دینے والا، فقیر کو بادشاہ کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا، نظام کائنات ہے اس نے بنایا، وہی اس کو چلانے والا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ سارے نظام کو چلانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کے سہارے، کسی کی امداد کی اس کو قطعاً کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ ساری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، اس کی اپنی ذات پہ کبھی مشکل آئی ہی نہیں۔ نہ اس کے رشتہ دار ہیں، نہ اس کی آل اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی کوئی جنس ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، نہ اس کی کوئی برادری ہے۔ اللہ الصمد اکیلا ہے، بے نیاز ہے۔ وہی اس نظام کو بنایا، اسی نے، وہی اس کو چلاتا ہے اور اس طریقے سے چلا رہا ہے کہ چاند، سورج، ستاروں کا آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تصادم کبھی نہیں ہوا۔ یہاں روزانہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو پیدا فرمایا اور یوں فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے بڑا پیار سے پیدا کیا، کن کہہ کے پیدا نہیں کیا، بلکہ لما خلقت بیدیا، میں نے تو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ پیدائش بھی ساری کائنات کی ساری مخلوق سے نرالی، تربیت بھی نرالی، اس کے کھانے پینے کے انتظامات بھی نرالے، پھر اس کا نظام زندگی دیکھو، ایک کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو ایک پیدا ہو رہا ہے، ایک کے یہاں شادی کی ڈھولک بج رہی ہے تو دوسرے کے یہاں یتیم بچے تڑپ رہے ہیں۔ کون باپ کہتا، ہمارے سر پہ کون ہاتھ پھیرے گا، کس کو ابا کہیں گے؟ ایک دلہن بن کر تیار بیٹھی ہے دلہے کے پاس جانے کے لیے، اور ایک کو کفن پہنایا جا رہا ہے کہ یہ بالکل بیکار ہو چکی ہے، قبر میں پہنچا دو۔ نظام ہے مالک کائنات کا، آنا ہے، جانا ہے، بھوک ہے، تنگی ہے، بادشاہ ہے، فقر ہے، سارا کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے۔ فرمایا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
فرمایا کب سے میں نے دنیا بنائی، رات کے پیچھے دن ہے، دل کے پیچھے رات ہے، پر آج تک ٹکرائے کبھی نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی رات گھٹتی ہے دن بڑھتا ہے، کبھی دن بڑھتا ہے رات گھٹتی ہے، اور لوگوں اس گھٹنے میں بڑھانے میں میں نے کبھی بھی کسی کی امداد طلب نہیں کی، انجینئر کبھی نہیں بلائے، کبھی بھی میں نے طرح طرح کے پڑھے لکھے لوگوں کو طلب نہیں کیا، اس کا میرا ٹائم ٹیبل بناؤ، اس کا یہ حساب بناؤ۔ فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ہر چیز اللہ فرماتے میں نے حساب بنا دیا، اس حساب کے مطابق خود بخود چل رہی ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ میرے نظام میں نہیں ہوگا۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میرا قرآن صحیح، میرا پیغام صحیح، میرے محبوب کا فرمان صحیح صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے خلاف جو بھی چلے گا دنیا میں بھی تنگی آئے گی، آخرت کا عذاب دگنا الگ ہے۔ فرمایا میرے قرآن کو چکرانے والوں، میرے اسلام کا نام لے کر اپنا گھپلا چلانے والوں، میرے قرآن کا نام لے کر اپنی مرضی چلانے والوں، لوگوں کو پتہ چلے یا نہ چلے مجھے تو اچھی طرح پتہ ہے، یاد رکھو جب میں پکڑوں گا واللہ عزیز ذو انتقام، جب میں بدلہ لینے پہ آؤں گا، جب میں پکڑوں گا پوری دنیا کی طاقت مل کر چھڑا نہیں سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں نے انسان کو پیدا کیا اس کی عزت کو میں نے ملحوظ خاطر رکھا، اس کی عزت سے بھی مجھے پیار ہے، اس کی جان سے بھی مجھے پیار ہے، اس کے ایمان سے بھی مجھ کو پیار ہے، اس کی ہر چیز مجھے پیاری لگتی ہے۔ یاد رکھو جب کوئی انسان کو برباد کرتا ہے، انسان کو قتل کرتا ہے، انسان کو خامی نقصان پہنچاتا ہے، تم یہ نہ سمجھو مجسٹریٹوں سے میں چٹ گیا، وزیر مجھے پوچھنے والے نہیں، سفیر مجھے پوچھنے والے نہیں، گورنر بادشاہ مجھے پوچھنے والے نہیں، اور میں بالکل آرام سے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، جب میری پکڑ آئے گی تم بھی، تمہاری عورتیں بھی، بچے بھی سجدے میں پڑھ پڑھ کے رہو گے، دعائیں مانگو گے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تمہیں کہوں گا تم نے رحم کھایا ہو تو رحم طلب کر لو۔ تم نے میرے بندوں پہ ترس نہیں کھایا، تم نے میرے بندوں پر رحم نہیں کھایا۔ مالداری کی آڑ میں، وزارت سفارت اور منبری کی آڑ میں وہ طوفان مچایا ہوا ہے۔ مولانا تاج محمد صاحب امروکی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، انگریز سے بڑی بغاوت کرتے تھے، انگریز سے بڑا مقابلہ کیا ساری زندگی۔ کبھی کبھی لوگ جا کر کہتے حضرت آپ اتنے بڑے ولی آدمی، نیک آدمی ہیں، دعا کیوں نہیں مانگتے یہ انگریز یہاں سے چلا جائے، دفع ہو جائے؟ تو ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ میاں سے کئی مرتبہ التجا کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں، مگر جواب یہ ملتا ہے کہ تاج محمود ان سے لے کر دوں کس کو؟ انگریزوں سے لے کر حکومت تخت و تاج بر صغیر کا دوں کس کو؟ وہی آج ہمارے سامنے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایک منٹ میں بدامنی ختم ہو سکتی ہے، ایک منٹ میں پورے پاکستان کی شرارت ختم ہو سکتی ہے اگر ان حکمرانوں کے دلوں میں ذرہ برابر خدا کے قہر کا خوف ہو، منٹ نہیں لگتا۔ ساری بدماشی ان کی پھیلائی ہوئی ہے اور اندر اندر سرپرستی کرتے ہیں۔ اور ایک میں اور آپ ہے، جب الیکشن آتا ہے نا اس طرح بھاگے پھرتے ہیں جیسے ان کے یہ الیکشن لڑنے والے مامے لگتے ہوں، داڑھیوں والے، بغیر داڑھیوں والے،
حاجی غازی نمازی کوڈے کبے لڑائی کرتے ایک دوسرے کو قتل کر رہے کامیاب کرانے کے لیے. اب کیوں رو رہے ہو؟ اب کہاں ہے وہ؟ کیوں نہیں سامنے آتے کہ ہم نے کیا کیا فلاں کیا کرتے ہیں؟ پورے صوبے سندھ کے علاقے میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، کس کو پتہ نہیں ہے؟ سارے جنرلوں کو پتا ہے، سارے وزیروں کو پتا ہے، صدر کو پتا ہے، یہ سوئے پڑے نشے میں. ایک عادت بن گئی ہم لوگوں کی کہ ملتان میں تو امن ہے، سارا پاکستان مرتا ہے، مر جائے ملتان. میں کہتا ہوں جب ملتان میں آگ آئے گی تم سے بجھائی نہیں جائے گی، کوئی بھی تم نے بجھانے والا نہیں، ہم سارے شرارتی ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر بیت اللہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا، او کعبہ میں جانتا ہوں تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا حرم ہے، تو بیت اللہ خانہ کعبہ ہے. سارے انبیاء علیہ السلام تیرا طواف کرتے رہے، میں بھی تیرا طواف کرتا ہوں، قیامت تک کے آنے والے لوگ تیرا طواف کرتے رہیں گے. پر اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر، اگر تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے اور 100 مرتبہ تجھے بنائے، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا ایک آدمی کو بے عزت کرنے سے، ایک مسلمان کی آبرو ریزی سے مجھے دکھ ہوتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں قیامت کے قریب رحم اٹھ جائے گا، قیامت کے قریب سلوک دنیا سے اٹھ جائے گا، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، محبت کا جنازہ اٹھ جائے گا، غیرت کا تختہ نکل جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. مطلب پرستی، خواہش پرستی ایسی آئے گی، اسی کو کرتے کرتے لوگ دنیا سے اس قدر تباہ و حالات میں موت آئے گی. اللہ التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، پلے ایمان کی رتی نہ ہوگی، یہاں تک کہ قبروں میں آگ گھسیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی پوری جماعت کو یہی تعلیم دی، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کی عزت کو برباد نہ کرو، ہر ایک کی دھی کو اپنی دھی جانو، سب کی بہن کو اپنی بہن تم تصور کرو، کسی کی عزت پہ ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کا خون نہ بہاؤ، کسی کو ناجائز مت ستاؤ. ظالم کو اللہ پاک فرماتے ہیں کب تک تو دنیا میں جیے گا، آخر کار ایک نہ ایک دن تجھے میرے پاس آنا پڑے گا. کسی کو مجذوب کہتا ہے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اور میں خدا کو ہے دکھانا ایک دن، ابل غفلت میں گنوانا ایک دن. یہ ایک دن بڑا قیمتی ہے، جس نے دے رکھے ہیں اس سے پوچھو جا کر یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، یہ راتیں کتنی قیمتی ہے، یہ دن کتنے قیمتی ہے. یا پھر ان سے جا کے پوچھو جو قبروں میں چلے گئے، جن سے یہ رات دن چھن گئے. افسر سمجھتا ہے میں نے بڑی کمائی کر لی، قیامت تک میری نسلوں کے کام آئے گی، اور اسے یہ معلوم نہیں کہ ساری کمائی میں سے تجھے ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہونا. حالات اور بادل ایسے منڈلا رہے ہیں کہ کوئی غیر قوم آ کر ہمیں وہ سبق دے گی جو ہزاروں سال تک نسلیں یاد رکھیں گی. امن ختم کر دیا، عافیت ختم کر دی، سلامتی مٹا دی، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ایسا اللہ نے کرم فرمایا تھا
کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق، ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسا یارانہ لگایا تھا، کروڑوں میں چلے گئے مگر اس یاری میں فرق نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینے پاک سے تشریف لائے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، 6 میل باہر حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ مکے والوں نے منع کر دیا، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکے میں داخلے کی اجازت نہیں، اللہ کے گھر کے طواف کی اجازت نہیں ہے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کافی پہلے مسلمان بنا ہوا ہے، مکے میں اکیلا مار کھا رہا ہے، سارا مکہ مارنے والا ابو جندل اکیلا مار کھانے والا۔ ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے، ہمارا مال پہ یقین ہے، ہمارا کرسیوں پہ یقین ہے، ہمارا عہدوں پہ یقین ہے، ان کے پیچھے مر رہے ہیں۔ صحابہ کا قرآن پہ ایمان تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایمان اور یقین تھا۔ روزانہ شام کو لوگ پیروں سے پکڑ کر ابو جندل کو گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، جوتے مارتے ہیں۔ جرم کیا ہے، خطا کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ کیوں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے ہوئے کو اجاڑنے والا کوئی نہیں۔ ابو جندل مار کھاتا ہے، پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا لشکر بھی موجود ہے، پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پیروں میں رسیاں بندھی ہوئی ہے، پہاڑوں پہ گرتا پڑتا بڑی مشکلات سے، بڑی تکلیفوں سے دل میں ارادہ لیے ہوئے ہے، میں بھی صحابہ کرام میں جا ملوں گا، میں بھی ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھوں گا، میں بھی عبادت کروں گا، میں بھی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر وقت دیدار کیا کروں گا، جن کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں ان کی زیارت کیا کروں گا، جن کی وجہ سے مجھ پہ مار پڑ رہی ہے ان کے دیدار کی لذت سے مالا مال ہوا کروں گا۔ دل میں بڑے جذبات ہیں، محبت ہے، عشق ہے۔ آج فنکار ہے ہم لوگ، ہم میں عاشق کوئی نہیں۔ اگر نبی کا عاشق ہوتا ہم میں کوئی تو یہ حال بنتا؟ یہ چوری، یہ ڈاکے، یہ بدماشی، یہ قتل و غارت، یہ رشوت، تمام کے تمام لوگوں نے روئے زمین پر فساد مچا رکھا ہے۔ یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے تو ظالموں کا کام ہے۔ ادھر اللہ ہدایت کرے، مولوی نے اتنی بڑی اجازت دی ہے، کہتا 100 قتل کرو، سارا دن رشوت کے ٹھیلے بٹورو، لوگوں کا لہو پیو، پر مرتے وقت میرے سے ختم پڑوا لو، انشاءاللہ میں اس مردے کو جو جہنم کو سر پہ لیے بیٹھا ہے میں اس کو پکڑ کر کھینچ کر دوزخ میں پھینک کے آؤں گا۔ کون کر سکتا ہے وہاں؟ اللہ کا قرآن سچا یا ملا سچا؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کہتا ہے جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے لاؤں گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی کوئی اس کو مٹانے والا نہیں، میں سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ حدیث پاک میں ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض آدمی کا نامہ اعمال، بعض آدمی کی زندگی کا ریکارڈ، بعض آدمی کی مثل اور بعض آدمی کی تمام زندگی کی فائل 100 میل تک پھیلی ہوئی ہوگی، 100 میل تک ایک آدمی کی۔ یہ جتنے تمہیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں نا، بڑے بڑے، ان کی بڑی لمبی لمبی فائل ہے۔ وہ ایک شیخ کے دکان پر ایک فقیر آ گیا اور سارا دن کھڑا ہو کے دیکھتا رہا،
تو وہ شیخ بھی سوچتا رہا کہ یہ مانگتا بھی نہیں ہے، کچھ اسے دے دوں، اور یہ ہے کون جو صبح سے کھڑا ہے، شام ہو گئی بکھڑا ہی ہے دیکھ رہا ہے۔ بالآخر شام کے وقت شیخ کہنے لگا بھئی آپ کو کیا کام ہے، مجھ سے کیا مانگتے ہیں آپ؟ نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں مانگتا۔ تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں سارا دن سے؟ کہنے لگا میں یوں دیکھ رہا ہوں تو اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے کہ تجھے پل جھپکنے کی بھی فرصت نہیں ہے، تو مرے گا کیسے؟ یہ سارا دھندا چھوڑ کر مرے گا کیسے؟ اب دنیا کا دستور ہے بدلے میں کہنے کا۔ شیخ کہنے لگا تو کیسے مرے گا؟ جیسے آج کہا کہ تو کیسے مرے گا؟ تو میں نے مرن میں پوچھ لیا دعا مرانا تو کیسے مرے گا؟ وہ کہنے لگا میں کہ ہاں میرا مرنا تینوں یاد آ گیا، تینوں اپنا مرنا یاد نہیں، تو بس کیسے مرے گا؟ کہ میں کہ ہاں، تو میرا مرنا پوچھتے ہو؟ کہ جی ہاں، عصر کی نماز کا وقت تھا۔ کہنے لگا ایک منٹ ٹھہر جا، چادر بچھائی اور اپنی نماز پڑھی اور کہنے لگا دیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں، اور کلمہ پڑھ کر کے یوں لیٹ گیا، رلے مر گیا۔ کہنے لگا میرا مرنا تو یہ ہے، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی ملکیت، نہ کوئی جائیداد، نہ زمین، نہ مکان، نہ دکان، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ دولت، نہ پیسہ، نہ ٹکا، رونے والا بھی کوئی نہیں، کوئی یوں کہنے والا بھی نہیں لیکن آنا میرا۔ ہم نے کہا پھر اگر مرنے میں مقابلہ کرنا ہے تو میں تو یوں مروں گا۔ نماز پڑھ کے یوں سیدھا لیٹ کے کلمہ پڑھا اور ہو گیا۔ اب شیخ کی آنکھ کھلی کہ یار یہ تو منٹ میں مر گیا، میرا مرنا پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ اور آج کل ہو ہی رہا ہے صحیح، بے ہوشی کی موت آ رہی ہے، بالکل کلمہ نصیب نہیں ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہے، استغفار کی توفیق نہیں ہے، نہ ساری زندگی ہم نے سوچا نہ کلمہ نصیب ہو، کلمے کے قریب نہیں آئے ہم لوگ۔ کلمہ پڑھا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے گرتا پڑتا پہاڑوں کا پہاڑ عبور کرتا ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچا اور زیارت کی، حضور کا دیدار کیا۔ ایک عرصے تک، کئی سال تک مار کھائی، پریشانی اٹھائی۔ ادھر اسی وقت مکے والوں کا وفد آ گیا بات کرنے کے لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس۔ بات چیت ہو رہی ہے مشرکین مکہ سے۔ ابو جندل کا باپ اس قافلے میں، اس وفد میں ہے یا چچا ہے؟ یہ جو سفارت کے لیے، بات چیت کے لیے مکے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ابو جندل اسی صحابی کا چچا یا ابا موجود ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں صحابی بنا۔ تو طے یہ ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بنے گا اسے واپس کر دیا جائے گا کافروں کے پاس۔ تو ابو جندل آ گئے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھئی ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو، یہ تو پہلے کا مسلمان ہے، اب جو بعد میں کوئی بنے گا دیکھی جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، ہم نبی کی زبان کو دیکھیں گے، ابھی پکی ہے یا کچی ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ باپ نے یا چچا نے تماچے مارے، صحابہ کرام کا خون کھول گیا، ہمارے سامنے ہمارے مسلمان بھائی کو مار رہا ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جواب دے دیا، مجبور ہو کر چلا جا، ان کے ساتھ واپس مکے ہو جا۔ وضو کر کے جمعے کی نماز کے لیے آئے بیٹھے ہو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نے اتنے دن رات دن مار کھائی ہو، پڑتا گرتا اڑتا مرتا آیا ہے، آس لے کر آیا، سہارا لے کر آیا، میری بھی مصیبت کے دن ختم ہو جائیں گے، میں مسلمانوں کے ساتھ رہوں گا، نمازیں پڑھوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کروں گا، میری مصیبتوں کے دن کٹ گئے، یہ سارے سہارے لے کر آیا اور آج خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ فرمایا چلا جا، اللہ وارث ہے، ان کے ساتھ چلا جا۔ معاف کرنا، تم میرے سے بڑے بڑے ایمان والے بیٹھے، اگر تم میں سے کوئی ہوتا نا
یا نہیں ہوتا کہتا واہ جی سنبھالو اپنا ایمان، واہ تم یہاں سارے اکٹھے ہو کے رہو، میں اکیلا مار وہاں کھاؤ، کیوں جاؤں میں واپس مصیبتیں اٹھانے کے لیے، مار کھانے کے لیے؟ میں مسلمان ہوں میں لگا اور میرے آقا مجھے اس بات کا یقین ہے مجھے یہ ماریں گے، میری رگ رگ میں کانٹے چبھوئیں گے، میرے رگوں ریشوں میں آگ لگائیں گے، میری چال پہ داغ دیں گے، مجھے یہ رات دن ماریں گے، جب تک میرا دم نہ نکل جائے مجھے چھوڑیں گے نہیں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک میرا یہ قیمہ بنائیں گے، میری یہ بوٹیاں اڑائیں گے، مجھے یہ رات دن ماریں گے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اور میرے محبوب اطلاع بتا دو میری ساتھ جو بنے بڑھ جائے، آپ اطلاع فرمائے آپ تو مجھ سے راضی ہے۔ توحید-سنت.com کچھ بھی بن جائے، کچھ میری جان کے ساتھ ہو جائے، اتنا فرما دے آپ تو مجھ سے راضی ہیں۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو جو میرا بننا چاہتا ہے، میرا بندہ بن کے مرنا چاہتا ہے، مجھ پر ایمان لا کے مرنا چاہتا ہے، وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دی، اللہ فرماتے میں خدا کی اطاعت ہو گئی۔ آج میرا تیرا اس قرآن پر، اللہ کے قرآن پر یقین نہیں ہے، پھر پتہ نہیں مرنے کے بعد کیسے یقین آ جاتا ہے، جو مر گیا پڑھ کے بخشو جی بخشا جائے گا۔ ساری زندگی قرآن پر تیرا ایمان نہیں آیا، یقین نہیں آیا، اور مرنے کے بعد تیرے یقین کا کچھ نہیں بنتا۔ یہی تو میری کڑوی بات ہے، کروڑوں قرآن پڑھ کے بخشو، لاکھوں ختم پڑھ کے بخشو، جس کا قرآن پر ایمان نہیں، یقین نہیں، ایک لفظ کا ثواب نہیں پہنچتا۔ نہ بخشا گیا بخشا گیا۔ بخشنا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں تھوڑا ہی دیا ہے۔ فرمایا اذا قضا، مرنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دی، اللہ فرماتے میں خدا کی اطاعت ہو گئی۔ آج میرا تیرا اس قرآن پر، اللہ کے قرآن پر یقین نہیں ہے، پھر پتہ نہیں مرنے کے بعد کیسے یقین آ جاتا ہے، جو مر گیا پڑھ کے بخشو جی بخشا جائے گا۔ ساری زندگی قرآن پر تیرا ایمان نہیں آیا، یقین نہیں آیا، اور مرنے کے بعد تیرے یقین کا کچھ نہیں بنتا۔ یہی تو میری کڑوی بات ہے، کروڑوں قرآن پڑھ کے بخشو، لاکھوں ختم پڑھ کے بخشو، جس کا قرآن پر ایمان نہیں، یقین نہیں، ایک لفظ کا ثواب نہیں پہنچتا۔ نہ بخشا گیا بخشا گیا۔ بخشنا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں تھوڑا ہی دیا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، سارا نظام میرا ہے، میں ہی اس کو چلاتا ہوں۔ تم کتنے دنوں کے لیے بدماشیاں پھیلا رہے ہو، کتنے دنوں کے لیے میری زمین پہ فساد پھیلا رہے ہو؟
اللہ کہتا ہے تم سے بڑی بڑی طاقت والے لوگ آئے، 9 گز کے لمبے لوگ آئے، پانچ سو من کا پتھر اٹھا کر ایک ایک ہاتھ سے پھینک دینے والے بھی آئے، 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے، پر جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ ہاں ایسے لوگ آئے، میں تمہیں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ زمین ان کو بھی کھا گئی، یہ زمین ان کو بھی کھا گئی۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، وہ اتنے خوبصورت عورتیں تھیں، اتنے خوبصورت لوگ تھے، ان کے گھروں میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کے چہروں سے، ان کی آنکھوں کی روشنی سے گھر میں روشنی رہتی تھی۔ پر میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں یہ زمین ان کو بھی کھا گئی، جو بیڑا غرق ہوا انہیں کوئی نہیں بچا سکا، کوئی نہیں بچا سکا ان کو۔ بلکہ قرآن کہتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ قرآن کہتا شام کو آدمی سوئے، عورتیں سوئی، بدماشی کر کے سوئے، زنا کر کر کے سوئے، حرام خوری کر کر کے سوئے، شرابیں پی پی کے سوئے۔ اللہ فرماتے ہیں صبح ہونے سے پہلے تمام کے تمام کتے بندر سور بن گئے، شکلیں بدل گئی، امیر نہ بچے، غریب نہ بچے، حتیٰ کہ بڑوں کی بدماشیوں کی وجہ سے معصوم بچوں کی بھی شکلیں بدل گئی، بے گناہ بھی عذاب بھگتتے ہیں گناہگاروں کے ساتھ ہو کر۔ معصوم بچے جن کی ابھی گناہ ثواب کی تختی بھی نہیں شروع ہوئی تھی، ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ آج اب بھی بدلنے کے لیے ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں، نہ وزیر توبہ کرے، نہ سفیر توبہ کرے، نہ صدر توبہ کرے، نہ مولوی توبہ کرے، کوئی بھی اللہ کے حضور میں سجدہ کر کے معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ ہر وقت پروگرام بنائے جا رہے ہیں، فلاں کو برباد کرو، فلاں کو ختم کرو، فلانے کو مارو، فلانے کو زندہ کرو۔ ایسا نہ ہو، اللہ سب کو ایمان ڈالے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے جتنا قرآن کا حصہ اتر جاتا تھا اسی پر عمل کر دیا کرتے تھے، اور بعد میں بھی لوگ اتنے ڈرنے والے آئے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ گرمی کی موسم میں اپنے کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو قرآن میں جہنم کا ذکر آ گیا۔ اللہ والا اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ آنسوؤں کا پانی پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا، آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا پانی پرنالے سے نیچے گرنے لگا۔ ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے پٹکے پہ صافے پہ قطرے گر پڑے، وہ کہنے لگا کون ہے میرا پٹکا پلیت کر دیا؟ آواز آئی معاف کرنا، میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنکھوں کا پانی ہے۔ قدردانی کا زمانہ تھا، وہ اللہ والا بھی گھر جا کر کہنے لگا اپنی بیٹی کو میری یہ پگڑی، میرا یہ پٹکا سنبھال کر رکھنا، اسے دھونا مت، جب میری موت آئے کفن میں رکھ دینا، قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا، میرا اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ عرض کروں گا مولا ایک رونے والے کے آنسوؤں کے قطرے ٹپکے ہوئے والی پگڑی ساتھ لے کے آیا، یہی میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا دلی شہر میں اور کہنے لگا شاہ صاحب ان 2 انگلیوں میں کئی دن سے اتنی آگ لگی ہوئی ہے، اتنی زبردست آگ لگی ہوئی ہے، چین نہیں پڑتا، کئی دن ہو گئے 1 سیکنڈ کے لیے نیند نہیں آئی۔ قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دم فرمایا، پھر پوچھا کہ آرام آیا؟ ان نے کہا نہیں جی، پھر کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر پوچھا آرام آیا؟ ان نے کہا نہیں جی،
پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر دم فرمایا، پھر پوچھا کہ آرام آیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ اللہ اللہ۔ شاہ صاحب کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو کہ تھوڑا نکل رہا ہے، پھنسی انگلیوں میں نکل رہی ہے، پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، تم مانو یا نہ مانو یہ دونوں انگلیاں جہنم کی آگ کو لگ کر آئی ہیں۔ یہ انگلیاں جہنم کی آگ کی چھوئی ہوئی ہیں۔ نوجوان رونے لگا، کہنے لگا شاہ صاحب بات تو سچی ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ بات یہ ہوئی کہ ابا جان فوت ہو گئے تھے، قبر میں میت کو اتارنے میں بھی اترا، تھیلی اشرفیوں کی میرے پاس تھی، وہ قبر میں رہ گئی، گر گئی۔ اگلے دن یا دوسرے دن میرے یاد آئی، بڑا افسوس لگا۔ میں نے سوچا کہ اس میں رونے کی پریشانی کی کیا بات ہے، آخر قبر ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، قبر کھود کر اٹھا لاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ جب میں نے قبر کو کھولا تو اشرفیہ اس وقت تو تھیلی بھری ہوئی تھی، میری آنکھوں نے دیکھا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک ایک 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 کر کے پورے جسم پہ ٹکی ہوئی ہے، سارے بدن پر ایک ایک اشرفی اس طرح کر کے لگی ہوئی ہے، تمام منہ پہ، ناک پہ، ہونٹوں پہ، چھاتی پہ، پیٹ پہ، سارے جسم پہ اس طریقے سے ایک ایک لگی ہوئی ہے۔ پھر بھی میرے سے نہیں رہا گیا، دولت آخر کیسی چیز ہے، میں نے سوچا چلو میں اتار لیتا ہوں۔ کہتا یہ دو انگلیاں ایک اشرفی کو جو ماتھے پہ لگی ہوئی تھی میں نے لگائی ہوئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک ان انگلیوں میں چہل نہیں پڑتی، برابر آگ لگی ہوئی ہے، ہر وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب، جہنم کا عذاب، جس کا قرآن یوں بیان کرتا ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ میں نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے، بے گناہ لوگوں کا قتل نہ کرو، ان کے مال کو آگ نہ لگاؤ، ان کے گھروں کو نہ جلاؤ، معصوم بچوں کو نہ تڑپاؤ، عورتوں کی آبرو ریزی نہ کرو، ورنہ یاد رکھو ان بطش ربک لشدید۔ پھر وکیل نہ بچیں گے، افسر نہ بچیں گے، پیر فقیر نہ بچیں گے، شیخ نہ بچیں گے، تمام کے تمام پہ یکمشت عذاب آئے گا۔ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد، قوم سمود اتنی طاقتور قوم تھی، میں نے ایسی سخت ہوا چلائی، 1 ہفتہ پورا گزر گیا، ہوا نہ کھڑی ہوئی، تمام کے تمام لوگوں کو زمین پہ پٹک پٹک کے مارا، دم نکل گئے۔ آج بھی اس خدا کی وہ طاقت زندہ ہے، وہ قدرت زندہ ہے۔ ہمارے لوگ مر گئے، ہم مر جائیں گے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی آج تک نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ اس نے نافرمانوں کو جب سزا دینے کا پروگرام بنایا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم سمود قوم عاد کی بستیوں سے گزرے، سواری تیز فرما دی، سواری تیز فرما دی اور سب کو حکم دیا دوڑو، توجہ کرنا۔ آج ہم کیا دیتے ہیں کی گل ہے، کی حرج ہے، کیا حرج ہے اگر یوں کر لیا جائے۔ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں
ان بستیوں کے کنووں کا پانی نہ پینا، ان کنووں کے پانی پینے والے برباد ہو گئے۔ ان چشموں کا، ان کنووں کا پانی نہ پیو، دوڑو بھاگو یہاں سے، عاجزی کرو، روتے ہوئے نکلو ان بستیوں سے، ان کنووں کا پانی پینے والے برباد ہو گئے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اتنے روئے اور عاجزی فرما رہے تھے اور اللہ کے سامنے اتنا سر جھکایا کہ جس سواری پہ سوار تھے زین کے قریب آپ کی داڑھی مبارک لگ گئی، اتنی عاجزی فرمائی، میرے اللہ، یا اللہ ظالموں سے بچا، یا اللہ ظالموں کی بستیوں سے گزر رہے ہیں، اپنے عذاب سے بچا۔ آج ہمارا یہ تصور اور خیال پکا بن گیا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک میری امت پہ ایسا وقت آئے گا، قرآن سر کے اوپر ہوگا، قرآن سامنے ہوگا، بلکہ یہاں تک فرمایا قرآن منہ میں ہوگا، لیکن مرتے وقت پھر بھی ایمان کی رتی نہ ملے گی، اس لیے کہ اندر صحیح نہ ہوگا، نیت بگڑی ہوئی، نیت برباد۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ چشتیہ خاندان کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں، بہت اللہ والے ہیں، سارا جہان جانتا ہے، ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ایک امیر کی شہزادی کو اٹھانے کے لیے اطلاع کر دی کہ تیری خوبصورت بچی کو ہم لوگ رات کو اٹھانے آئیں گے۔ اس نے اپنی بچی کو اوپر چبارے میں بالا خانے میں چڑھا دیا، حفاظتی انتظامات کیے، مگر فضیل بن عیاض کوٹھوں پہ چڑھ کر اوپر سے اس کے چوبارے تک پہنچ گیا، اس کے بالا خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ اللہ والی بیٹھی ہوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ دروازے سے باہر کھڑا ہو کے سنتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ پھر پڑھتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ترجمہ یہ ہے اور رات کو چلنے والے اللہ کے قہر سے تو کب ڈرے گا، اس بے نیاز سے تو کب ڈرے گا، اس کے غضب سے تیرے دل میں کب خوف آئے گا، اس کی بے نیازی تیرے دل میں کب آئے گی۔ لڑکی کو پکڑنے کے لیے نیچے پورے انتظامات ہیں۔ فضیل بن عیاض کوٹھے پہ کھڑا اعلان کرتا ہے لوگوں اپنا کانٹا بدل گیا، جس نے میرے ساتھ آنا ہے میرے ساتھ آ جائے، اور جس نے یہی کام کرنا ہے وہ واپس چلا جائے۔ میں اللہ کا قرآن سن کر میں تو قرآن والا بن گیا ہوں، میں تو ایمان والا بن گیا ہوں، میرے دل میں اللہ کے قہر سے ڈر آ گیا، اللہ کے غضب سے خوف آ گیا، مجھے یقین آ گیا یہ دنیا ہمیں ہمیشہ کی نہیں ہے، میں مروں گا، ایک نہ ایک دن قبر میں جاؤں گا، اس لیے میں نے اللہ کا قرآن سن لیا۔ کسی زمانے کے ڈاکو کافر ایک قرآن کی آیت سن کر بدل جاتے تھے، آج ہم رات دن پڑھتے ہیں اور مرتے وقت کافر ہو کے مر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے آتی اللہ سے زمان، اور لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دن کو موت آئی، رات کو موت آئی، کسی وقت میں بھی موت آئی، ایمان کی رتی نہیں ملے گی۔ کیا مرنا ہے، کس کام کا وہ مرنا ہے؟ تم کہو گے جی پھر وہ قرآن بدل گیا ہوگا،
میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں اللہ پاک جل شانہ کی، قرآن تو کیا بدلے گا، اس کا زیر و زبر نہ بدلا، اس کا نقطہ نہ بدلا، اس کی صورت نہ بدلی، اس کے الفاظ نہ بدلے، اور جو قرآن پر یقین نہیں کرتے وہ تو ہزاروں بدل گئے، مر گئے، بے خاک ہو گئے۔ قرآن زندہ ہے، قرآن والا زندہ ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن زندہ رہے گا۔ ہیرا پھیری کرنے والے ہزاروں میں، کروڑوں، لاکھوں نہیں، اربوں مر گئے۔ اسی لیے مجذوب بڑی عجیب عجیب بات کرتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہے کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی، نہ معلوم تو بازار میں سودا لینے جائے گا واپس آئے گا بھی نہیں۔ سفر پہ جاتے ہو، کیا معلوم واپس آؤ گے کہ نہیں؟ گھر سے نکل کر باہر گئے ہو، کسے معلوم ہے واپس آؤ گے یا راستے میں ختم ہو جاؤ گے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسا اوقات آدمی بڑا محل بناتا ہے، بہت عظیم الشان بنگلہ بناتا ہے اور بڑی دلچسپی سے بناتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مکان میں میرے لیے تو ایک رات بھی نصیب میں لکھی ہوئی نہیں۔ کون یقین کرے ان باتوں پہ؟ بس ایک یقین بنا ہوا کہ مرنے کے بعد لوگ اکٹھے ہوں گے، چاول پکیں گے، قرآن برائے نام پڑھیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ 70 جگہ سے چمڑا جلے گا، 70 جگہ نیا بنے گا، بیک وقت بن بھی رہا ہے، جل بھی رہا ہے، بن بھی رہا ہے، جل بھی رہا ہے۔ قرآن کہتا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھایا جائے، تاکہ عذاب دیا جائے۔ اور جن کا اس اللہ کے قرآن پہ یقین تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو لوگ عمر ثانی کہتے ہیں، اس کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہے کہ میں نے نمازی بڑے دیکھے، حاجی بڑے دیکھے، عبادت گزار بڑے دیکھے، تہجد گزار ملیں گے، اللہ اللہ کرنے والے مل جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے مل جائیں گے، لیکن بادشاہ کی بیٹی عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر اللہ سے ڈر کر رونے والا نہیں دیکھا۔ رونے والا نہیں دیکھا میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر، اللہ کے کار سے ڈر کے رویا کرتا تھا۔ اور ایک بات کہی ہے فاطمہ بنت عبد الملک نے، شہزادی نے ایک بات کہی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی بیگم نے، بیوی نے ایک بات کہی ہے، تم تو یقین نہیں کرو گے نا، کیونکہ تم نے تو اللہ والوں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرنا ہے، صحابہ کرام کو بھی اپنے جیسے مانتے ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے جس دن سے بادشاہ لوگوں نے زبردستی بنایا تھا، مرتے دم تک جتنے سال گزرے غسل جنابت واجب نہیں ہوا۔ کہنے لگی اتنا اللہ سے ڈرا کرتا تھا، میں اس کی خوبصورت بیوی تھی، شہزادی تھی، پاس رہتی تھی، بادشاہ بننے کے بعد قبر میں جانے تک میرے جسم کو انگلی کبھی نہیں لگائی، ہاتھ کبھی نہیں لگایا، مجھ سے پیار کبھی نہیں کیا، ہر وقت اللہ کے ڈر سے رویا کرتا تھا بس۔ ایسے بادشاہ لوگ تھے، عمر بن عبدالعزیز ایسا جوان تھا، ہر وقت روتا تھا اللہ کے قہر سے۔ آخری وقت بیمار ہے، یہی بیوی اپنے بچوں کو لے کر آ گئی، 12-13 بیٹے تھے، اور کہنے لگی ان بچوں کے لیے کیا انتظام کیا، ان کا کیا بنایا؟ اس نے کہا میں ان کا کیا بناؤں، نماز ان کو میں نے سکھا دی، قرآن ان کو میں نے سکھا دیا، اور اگر تو یہ چاہے کہ میں سرکاری خزانہ لوٹ کر ان کو دے کے قبر میں جاؤں تو میں تو ایسا کرنے کو تیار نہیں۔ بلکہ عمر بن عبدالعزیز نے بادشاہ بنتے ہی زبردستی بنایا،
اپنی بیگم سے کہا کہ یہ جتنا تیرا سے یہ بتا تو میرے پاس رہنا پسند کرتی ہے یا طلاق لینا پسند کرتی ہے؟ اس نے کہا واہ واہ اچھا بادشاہ والا تو پہلے مجھے طلاق ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں اچھی بادشاہ آئی، میں بادشاہ کی بیٹی اور بادشاہ کی گھر والی، میرے لیے طلاق کا نام آ گیا۔ اس نے کہا ہاں ہاں ایک طریقہ میرے پاس رہنے کا، یہ جتنے زیورات، یہ جتنا جہیز، یہ جتنی دولت، ہیرے جواہرات تیرے باپ نے تجھے دے رکھے ہیں نا، ان تمام کو اٹھا کر سر سے پاؤں تک سارا زیور اٹھا کر بیت المال میں داخل کر کے آ، تب تو تم میری ہے، اور اگر یہ رکھتی ہے تو میں تیرا نہیں، تو میری نہیں۔ سارا زیور اتروا کر عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال میں داخل کر دیا، ننگا کر دیا اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد المالک کو۔ اتنا اللہ والا آدمی ساری زندگی میں کبھی بھی خلاف شرع اپنی حکومت میں کوئی کام نہیں ہونے دیا۔ یہ لکھا تاریخ والوں نے، عمر بن عبدالعزیز کی جتنے دنوں حکومت چلی کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ کسی نے دودھ میں پانی کا قطرہ بھی ملایا ہو۔ جتنا دنوں عمر بن عبدالعزیز کی حکومت چلی، سر یہاں تو کہتے 100 روپے سائیکل دہی جاؤ بالکل، بلکہ ملا کر نہیں پیور پانی لاؤ، ہمیں تھوڑا تھوڑا سور کھلاتے جاؤ، سب پورا پانی بناؤ، پانی پہنچاؤ۔ یہ ایمان لے کر مریں گے، یہ امن سے مریں گے، ان کو جنازے نصیب ہوں گے۔ میں کہتا ہوں ایسی قوم کو کفن نصیب ہونا مشکل ہے۔ ایسے لوگ جو اتنے غدار ہو، قوم کے ساتھ اتنی بدماشی کرتے ہو، میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں ایسے لوگوں کو کفن نہیں ملا کرتا۔ سن 73 میں یہاں پر سیلاب آیا تھا بہت بڑا، آخری بات سن لو، بات یاد آ گئی۔ ادھر شیر شاہ کی طرف بہت پانی تھا، بڑا پانی تھا، درختوں پہ لوگ لٹکے ہوئے تھے۔ ایک آدمی منو آٹے کی روٹیاں پکا کر کشتی میں بیٹھ کر درختوں والوں کے پاس گیا، 5 روپیہ روٹی بیچی اس زمانے میں، 5 روپیہ روٹی بیچی، اور 2 دن کے لٹکے ہوئے درختوں پہ بھوکوں نے لی، نوٹوں کا تھیلا کر لیا، بڑا خوش ہوا، کل کو پھر لے کر آؤں گا، کل کو 2 من کی پکا کے لاؤں گا، تھیلا چھوٹا ہے، کل کو نوٹوں کے لیے بوری ساتھ لے کر آؤں گا۔ کشتی واپس ہونے لگی، اسی پانی میں سے ایک سانپ نکلا، کشتی میں آیا اور ڈنک جو مارا 1 سیکنڈ نہیں لگا، وہی مر گیا، اور نوٹوں کے تھیلے کا وارث کوئی نہ بنا۔ تو یہ جو بدتمیزی ہے، یہ جو خطر بھوک نشانہ ہے، یہ ایسے مال کا وارث کوئی نہیں بنا کرتا۔ ہمارے یہاں پانی پت میں جب انقلاب آیا، غدر مچا، چاندی کے روپیوں کا ایک کٹا ایک آدمی لے کے چلا، سامنے سے آنے والے نے اس کو مار دیا، اور وہی کٹا بھرا ہوا چاندی کے روپیوں کا دوسرا آدمی لے کے چلا، پھر دوسرے نے اس کو مار دیا، وہ اٹھا کے لے کے چلا۔ یوں بتا رہا تھا ایک آدمی کہ یہ بات چلتی چلتی 7 آدمی قتل ہو گئے اور کٹا یوں ہی پڑا تھا۔ کون تمہیں سمجھا سکتا ہے کہ یہ دنیا تو کسی کی بھی نہ بنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے ڈرو، اس کے غضب سے خوف کھا جاؤ، سوتے جاگتے معافی مانگو، سارے ملک کے لیے رو رو کے دعائیں مانگو۔ اللہ پاک اس ملک کو اگر نہ بچائے گا، خدا کی قسم تمہاری بیٹیاں، میری بیٹیاں کافروں کے سپرد ہو جائیں گی، تمہاری دھییں کافروں کے ہاتھ آ جائیں گی۔ تم کس خیال میں رہتے ہو؟ یہ بہنیں تمہاری نہیں ہوں گی، پھر کافروں کے ہاتھ آئیں گی۔ ترس کھاؤ ان پر، نہ بدماشی کرو۔ افسر سے بھی کہتا ہوں، عوام سے بھی کہتا ہوں، حکام سے بھی کہتا ہوں، زیادہ مجرم گناہگار یہ حکومت والے ہیں، انہیں حکومت چاہیے، سارا ملک برباد ہو جائے، انہیں کیا؟ یہ بڑے بڑے اسمبلیوں کے ممبر، پتہ نہیں انہوں نے اپنی کل خانی بھی کی ہے کہ نہیں، یہ یوں ہی پڑے ہیں، خوب چلائی بدماشی کئی سال تک۔ اگر تم ممبر نہیں رہے، وزیر نہیں